السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے بارے میں ذکر کریں گے، جس نے قوم بنی اسرائیل کو میدان تیہ سے نکال کر بیت المقدس میں داخل کیا تھا۔ انہوں نے ہی قوم جبارین کے خلاف جہاد کیا اور انہیں شکست دے کر بیت المقدس سے باہر نکال دیا تھا۔ آئیے آج ہم آپ کو یوشع بن نون کے واقعہ سناتے ہیں۔ ویڈیو کے اختتام تک ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے قوم بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی سرزمین دوں گا، لیکن بنی اسرائیل کی نافرمانی اور جہاد سے روگردانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پر 40 سال تک مقدس سرزمین کو حرام کر دیا اور انہیں میدان تیہ میں بند کر دیا، اور وہ 40 سال میدان تیہ میں بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی انتقال میدان تیہ ہی میں ہوا، اور وہ سارے لوگ بھی مر چکے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ دریائے نیل کو عبور کیا تھا۔ یعنی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم جبارین کے خلاف جہاد سے منہ موڑا، ان میں سے کوئی بھی نہ بچ سکا، سب کا میدان تیہ میں انتقال ہو گیا، حتیٰ کہ ان لوگوں کا نیا نسل جوان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون کو نبوت سے سرفرازا اور انہیں یہ حکم دیا کہ اب تم اور بنی اسرائیل قوم جبارین کے خلاف لڑو اور بیت المقدس شہر میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ بنی اسرائیل کی جو سزا کی مدت تھی یعنی 40 سال وہ اب مکمل ہو چکے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون کو وحی کی کہ اب وہ شہر پر چڑھائی کرے۔ یوشع بن نون علیہ السلام کون تھا؟ یوشع بن نون کی شجر نسب یہ ہے: یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام۔ کہا جاتا ہے کہ یوشع کا سلسلہ نسب 7 پشتوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ خضر علیہ السلام کی تلاش میں سفر طے کیا تھا، جو دوران سفر موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے۔ اسی طرح توریت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو حضرت یوشع ان کے ساتھ تھے، اور جب وہاں سے واپس تشریف لائے تب بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے سرداروں پر مشتمل ایک وفد فلسطین کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجا، تو حضرت یوشع بھی اس وفد کے رکن تھے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت یوشع حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا، اور اس نے بہت سا توریت کا علم موسیٰ علیہ السلام سے حاصل کیا تھا۔ جب قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی حیاتی زندگی میں جہاد سے منہ موڑا تو غم اور غصے کی وجہ سے یوشع بن نون نے اپنے کپڑے پاڑ ڈالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ فلسطین اور بیت المقدس کی فتح حضرت یوشع بن نون کے ہاتھوں ہوگی۔ پس اب یوشع بن نون نے بنی اسرائیل کے نوجوان نسل کو لڑائی پر آمادہ کیا اور بیت المقدس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ کالب بن یوفنا بھی تھے۔ یہ کالب بن یوفنا بنی اسرائیل کے نہایت برگزیدہ شخص تھے، ان کا حضرت یوشع کے ساتھ گہرا تعلق رہا ہے۔ یہ قبیلہ بنی یہودا کے سردار تھے۔ لہٰذا جب یوشع بن نون علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو قوم جبارین کو مطلع کیا گیا کہ یوشع بن نون بنی اسرائیل سمیت ارض مقدسہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تب وہ لوگ وہاں بیت المقدس کے آس پاس ایک بزرگ شخص کے پاس چلے گئے، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مستجاب الدعوات ہے، یعنی جو بھی دعا وہ کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فوراً قبول ہو جاتا۔ اس شخص کا نام بلعام بن باعور تھا۔ جب قوم جبارین نے بلعام بن باعور سے کہا کہ تم یوشع بن نون اور بنی اسرائیل کے حق میں بد دعا کرو تاکہ وہ ہلاک ہو جائے، کیونکہ ان لوگوں کا ارادہ ہے کہ ہم پر حملہ آور ہو جائے اور ہم کو قتل کر دے اور اپنے شہر سے باہر نکال دے، تب بلعام بن باعور نے قوم جبارین سے کہا کہ نہیں، میں ان لوگوں کے حق میں بد دعا نہیں کر سکتا، کیونکہ یوشع بن نون موسیٰ کا نائب اور اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ان لوگوں کے سامنے تسلیم خم ہو جائے۔ لیکن وہ لوگ نہ مانے اور بلعام بن باعور کی بیوی کے پاس چلے گئے اور اس کو تحفہ و تحائف سے نوازا اور اس بات پر راضی کیا کہ تم اپنے شوہر سے کہو کہ وہ یوشع بن نون کے حق میں بد دعا کرے۔ لہٰذا وہ عورت بلعام بن باعور کے پاس چلی اور اپنے شوہر سے کہا کہ یوشع بن نون کے حق میں بد دعا کرو۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اللہ کے نبی کو بد دعا نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر تم اس کے حق میں بد دعا نہیں کر سکتے
تو پھر مجھ کو طلاق دو۔ یہاں تک کہ بلعام بن باور مجبور ہو گیا اور اپنے بیوی کی چال مکر و فریب میں پھنس گیا، لہٰذا وہ گدی پر سوار ہو کر بد دعا کی نیت سے بنی اسرائیل اور یوشع بن نون کی طرف روانہ ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم جبارین بھی تھے۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو گدی بیٹھ گئی، اس نے اسے مارا پیٹا تو وہ کھڑی ہو گئی، لیکن تھوڑا سا چل کر پھر بیٹھ گئی۔ اس نے پہلے سے زیادہ مارا تو وہ اٹھی، پھر بیٹھ گئی، اس نے پھر مارا تو اللہ کی قدرت سے وہ بولنے لگی، اے بلعام، تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ فرشتے مجھے اس طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنوں کو بد دعا دے گا؟ وہ پھر بھی گدی سے نہ اترا بلکہ اسے مارتا رہا حتیٰ کہ وہ چل پڑی، یہاں تک کہ بلعام بن باور حسبان کے پہاڑ کے اوپر پہنچا جہاں سے بنی اسرائیل کو دیکھا جا سکتا تھا، تو بد دعا کرنے لگا، لیکن اس کی زبان اس کے قابو میں نہ رہی۔ اس سے یوشع بن نون کے حق میں دعا نکلنے لگی اور خود اس کی قوم کے لیے بد دعا نکلنے لگی۔ لوگوں نے اسے ملامت کی تو اس نے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں، میری زبان سے یہی کچھ نکلتا ہے۔ اسی وقت اس کی زبان لمبی ہو گئی حتیٰ کہ سینے پر لٹک آئی۔ تب اس نے اپنی قوم سے کہا، میری تو دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی، لہٰذا اب میں تم کو ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ جب تم بنی اسرائیل کے مقابلے پر اتر آؤ تو اپنے عورتوں کو خوب مزین کرو اور انہیں بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو تاکہ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرے۔ اگر بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بدکاری میں ملوث ہو گیا تو تمہیں لڑائی کی ضرورت نہ رہے گی، یعنی گناہ کے نتیجے میں ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لہذا قوم جبارین نے بلعام بن باور کے مشورے پر عمل کیا اور انہوں نے اپنی عورتوں کو زیب و زینت کروا کے بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دیا۔ ان میں سے ایک عورت کا نام کسبتی تھا، وہ ایک اسرائیلی سردار زمری بن شلوم کے پاس سے گزری۔ وہ قبیلہ بنی شمعون کا سردار تھا۔ وہ اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ جب اس نے اس کے ساتھ زنا کی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا بھیج دی۔ جب فخاس ابن الیعزر کو اس واقعہ کا علم ہوا تو اس نے اپنی لوہے کے برچی پکڑی اور ان کے خیمے میں گھس کر دونوں کو مار ڈالا۔ پھر اس نے اپنی برچی کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، یا اللہ، ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ تب وبا ختم ہو گئی۔ اس دوران میں 70,000 آدمی مرے۔ اس کے بعد یوشع بن نون نے بیت المقدس شہر کی محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 6 ماہ تک جاری رہا۔ آخر ایک روز بنی اسرائیل نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر کر بغل بجایا اور یک آواز ہو کر نعرہ تکبیر لگایا تو شہر کی فصیل ٹوٹ کر گر پڑی۔ پس بنی اسرائیل قوم جبارین پر ٹوٹ پڑے اور ان کا قتل عام کیا۔ تقریباً 12,000 مردوں اور عورتوں کو قتل کیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا اور سب شروع ہونے والا تھا۔ یہ یہودیوں کی مذہب میں مقدس دن تھا جس میں صرف اللہ کی عبادت کے علاوہ اور کام ممنوع تھا، جس کا احترام اس وقت ان پر واجب ہو چکا تھا۔ تب یوشع نے سورج سے کہا، تو بھی حکم کا پابند ہے اور میں بھی حکم کا پابند ہوں، اے اللہ اسے غروب ہونے سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج روک دیا حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے شہر کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے مال غنیمت جمع کیا۔ یوشع نے انہیں حکم دیا کہ اس مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کرو تاکہ آگ اسے آ کر کھا جائے، لیکن آگ نہیں آئی۔ یہ دیکھ کر یوشع نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ کی تمہارے پاس کوئی امانت ہے، تم سب آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ وہ بیعت کرنے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی کا ہاتھ حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ چھپک گیا۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ یہ سن کر وہ سونے کا ایک ٹکڑا لے آیا جسے اس نے خیانت کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس ٹکڑے کو مال غنیمت میں شامل کیا۔ پھر آگ آئی اور اس نے سارے مال غنیمت کو جلا دیا۔ اس کے بعد یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اب تم بیت المقدس میں جھک کر داخل ہو جاؤ، یعنی عاجزی و انکساری سے داخل ہو جاؤ۔ مگر وہ لوگ اکڑ اکڑ کر داخل ہوئے اور یوشع بن نون کے باتوں کا مذاق اڑایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا بھیج دی۔ پھر ان لوگوں نے توبہ و استغفار کیا۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے عذاب کو ہٹا دیا۔ ایک روز بلعام بن باور یوشع بن نون کے پاس آئے اور ان کو تعظیم و تکریم سے سلام کیا اور اس سے کہا، اے یوشع، میں نے تمہارے حق میں بد دعا کی تھی
جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری بزرگی، کمالیت و مرتبہ چھین لیا۔ اس کے جواب میں یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بھی تمہارے پاس 3 دعائیں باقی رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگی، یعنی تم مغفرت کے دعا مانگ سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ گھر چلا گیا اور بیوی سے کہا کہ اے بدبخت، میں نے کہا تھا کہ پیغمبروں پر بد دعا نہیں چلتی، تمہاری وجہ سے میں نے یہ سخت گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بزرگی و کمالیت مجھ سے چھین لیا۔ پھر اس کی بیوی بولی کہ تم نے جو 300 برس فقیر و درویشی کی اور سال و سال اللہ کی ذکر و اذکار میں مشغول رہے، لیکن پھر بھی تمام محنت تیرا رائگاں گیا۔ بلعام بن باور بولا کہ اب بھی میرے 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ بیوی نے کہا اچھا، ایک دعا میرے لیے کرو تاکہ اللہ مجھے حسن و جوانی دے۔ بلعام بن باور نے کہا کہ یہ 3 دعائیں روز جزا کے واسطے رہنے دو، خدا سے مجھ کو آتش دوزخ سے اپنی نجات مانگنا ہے۔ لیکن اس کی بیوی مسلسل اصرار کرتی رہی، حتیٰ کہ بلعام بن باور نے ایک دعا کو صرف کر دی اور اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی طور پر اس کی بیوی کو جمال بخشا۔ ایک روز بلعام بن باور نے دیکھا کہ اس کی بیوی بیگانے مرد کے ساتھ عیش میں مشغول ہے۔ پس تیش میں آ کر بلعام بن باور نے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی کہ یا اللہ اسے کتیا بنا دے۔ پس وہ کتیا بن گئی۔ پس جلد ہی یہ بات سارے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ بلعام بن باور نے اپنی بد دعا سے بیوی کو کتیا کی مانند کیا ہے۔ پھر اس شہر کے لوگ اور بنی اسرائیل نے بلعام بن باور سے کہا کہ اے بلعام، اپنی بیوی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہیئت اصلی پیر دے۔ تب بلعام بن باور نے اپنی بیوی کے حق میں دعا کی کہ خدایا اس کی اصلی صورت بخش دے۔ بس خداوند قدوس کی قدرت سے جو صورت اس کی اول تھی وہی پھر ہو گئی، اور اسی طرح بلعام بن باور نے 3 دعائیں صرف کر دی اور وہ اپنی بیوی کی وجہ سے مردود ہو گیا، اور اس کی چہرہ اللہ تعالیٰ کی غضب سے سیاہ ہو گیا اور حالت کفر میں مر گیا اور ہمیشہ کے لیے دوزخ ہی میں رہے گا۔ بیت المقدس کے فتح کے بعد یوشع بن نون نے آس پاس علاقوں کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا اور مختلف بادشاہوں کو پیغام اطاعت ارسال کیا، یہاں تک کہ سب بادشاہوں کو اس نے شکست دی۔ اہل عماق اور جیعون پر بھی غلبہ حاصل کیا۔ یوشع 27 سال بیت المقدس میں مقیم رہے اور توریت پر بنی اسرائیل میں فیصلے کرتے رہے، یہاں تک کہ یوشع 127 سال کی عمر میں اس دنیا سے رحلت کر گئے اور ان کو افراہیم نامی پہاڑ میں دفن کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ اس دنیا سے 120 سال میں کوچ کر گئے تھے۔ موسیٰ کی موت کے بعد یوشع 27 سال زندہ رہے، پھر وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ کے بعد یہودا اور شمعون کی اولاد کنعانیوں سے جنگ کے لیے تیار ہو گئی، چنانچہ انہوں نے ان کے محرمات کو مباح کیا اور ان کے 10,000 آدمی بازق کے ساتھ قتل ہوئے۔ انہوں نے بازق کو پکڑا، اس کے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ اس وقت بازق نے کہا کہ میں نے 70 سرداروں کی انگلیاں کٹوائی اور وہ میرے دسترخوان سے کھانا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کرتوت کی سزا دے دی۔ انہوں نے بازق کو شلیم نامی وادی میں بیچ دیا اور وہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نشست کا اختتام اب ہونے والا ہے، آئندہ گفتگو جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔